بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین طرح کے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو ناس مارا گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازراہ تکبر، کپڑا، شلوار، پاجامہ، پتلون یا تہبند لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ حدیث شریف کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی یہ سزا ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا۔ یعنی 3 سزائیں، بات بھی اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ان کے گناہ معاف نہیں کریں گے، بلکہ الٹا یہ کہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد صحابی پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے نامراد ہیں اور ناکام ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات بیان فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی 3 صفات بیان کی کہ جن کے لیے یہ سزائیں ہیں۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکانے والا، یعنی ٹخنوں کے نیچے شلوار ہو، پاجامہ ہو، پتلون یا تہبند، وہ ٹخنوں کے نیچے لٹکتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس سزا کا مستحق ہے۔ اور دوسری قسم کا آدمی احسان جتلانے والا، یعنی کسی پر اس نے احسان کیا اور پھر احسان جتلاتا بھی ہے کہ دیکھو میں نے تم پر یہ احسان کیا۔ اور تیسری قسم کا آدمی کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔ دکاندار ہے، گاہک اس کے سامنے آیا، اپنا مال بیچنا چاہتا ہے، اور وہ دکاندار، وہ گاہک جو ہے کسی وجہ سے رضامند نہیں ہے اس مال پر، تو یہ قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر اس کو آمادہ کرتا ہے کہ مجھ سے یہ مال خرید لو۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ سزائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کے لوگوں سے بچائے رکھے، اور ہمیں خود بھی ان صفات سے، ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔